مکہ، اس شہر کا قرآن کریم میں کئی مختلف ناموں سے ذکر آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب سے معروف نام خود مکہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مکہ نام کا ماخذ فعل مکہ ہے، جس کا مطلب ہے پانی کو چوس لینا۔ یہ شہر میں پانی کی قلت کی طرف اشارہ ہے، یعنی شہر کا نام بھی اس کی جگہ کے بارے میں ایک گہری حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہاں بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے سورۃ آل عمران میں، جب اللہ تعالی اہل کتاب کو اسلام کی سچائی کی تصدیق کے لیے خطاب کرتے ہیں تو وہ مکہ کے مشہور نام کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ایک کم معروف نام بکہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ نام کیوں، اور کیوں خاص اسی موقع پر؟ اس کا جواب حیران کن ہے۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے بتایا ہے کہ بکہ نام کا بھی ایک لغوی مطلب ہے، جیسے مکہ کا۔ بکہ کا مطلب ہے رونا یا آنسو بہانا۔ یہ اس مقدس جگہ پر آنے والوں کے رونے اور معافی مانگنے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بکہ کا ذکر یہاں اور اسی موقع پر کیوں آیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس شہر کا یہ نام پرانے عہد نامے میں ایک پیشین گوئی کے طور پر ذکر ہوا ہے، جو اس بابرکت شہر کے بارے میں ہے جہاں لوگ اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہوں گے۔ یہ بات بائبل سالم 84:1-6 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی طاقت تجھ میں ہے، جس کے دل میں زائن تک جانے کے راستے ہیں۔ جب وہ رونے کی وادی سے گزرتے ہیں وہ اسے چشموں کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن کہاں ہے بکہ کا لفظ؟ اگر یہ واقعی پیشین گوئی ہے تو اس نام کو موجود ہونا چاہیے۔ یہاں تو صرف ویلی آف ویپنگ یعنی وادی گریہ کہا گیا ہے۔ یہ تو کسی بھی چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، صرف بکہ کے لیے نہیں۔ لیکن دیکھیے، ویلی آف ویپنگ میں W کیپٹل ہے، یعنی یہ کسی جگہ کا اصل نام ہے۔ اب حیران کن یا شاید غیر حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس آیت کی اصل عبرانی متن کو دیکھیں تو وہاں یہ لفظ بکہ B کیپٹل کے ساتھ لکھا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ واقعی کسی مقام یا نام کی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے اس لفظ کا عربی ماخذ لیا، اس کے لغوی معنی رونا یا گریہ کرنا نکالے، اور پھر اس معنی کو ایک نام کے طور پر ترجمہ کر دیا، یعنی ویلی آف ویپنگ۔ اب آپ خود بتائیے کون ناموں کا ترجمہ کرتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی مسٹر وائٹ ہو تو کیا ہم اسے عربی میں استاد ابیض کہیں گے یا اردو میں گورا صاحب کہیں گے؟ یعنی نام کو حرفی ترجمہ کر دیں؟ ظاہر ہے نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ناموں کو ترجمہ نہیں بلکہ منتقل کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اسی شخصیت یا جگہ کی طرف اشارہ کریں۔ لیکن اس بائبل کے ترجمے میں انہوں نے ترجمہ کر دیا، بجائے اس کے کہ اسے وادی بکہ ہی رہنے دیتے۔ یہ تو بس ان کے کتب میں موجود حقائق کو چھپانے کی ایک اور کوشش ہے۔ اسی لیے قرآن کی یہ آیت جو اسلام کے پیغام کی سچائی اور اہل کتاب کے سامنے دلیل پیش کر رہی ہے، اس نام بکہ کا استعمال کر کے ان کو ان کی اپنی ہی کتب میں موجود سچائی کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اور بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بائبل کا پہلا عربی ترجمہ 8ویں صدی میں ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقریباً 100 سال بعد۔ یعنی یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے کچھ ایسا جانتے جو عبرانی کتابوں میں چھپا ہوا تھا؟ ہمارے لیے اس سوال کا جواب سادہ ہے، یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، یہ اس ذات کے کلام ہیں جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ بائبل میں تحریف ہوئی ہے تو ہم اس کی کسی بات کو پیشین گوئی کیوں مانیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بطور مسلمان ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں اب بھی اصل تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کے کچھ حصے باقی ہیں۔ ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون سا حصہ اصل ہے اور کون سا بدلا ہوا، لیکن جو حصے قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں، اور قرآن وہ کلام جس کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے کہ وہ اللہ کا ہے، وہ حصے غالباً درست ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیوٹرانومی 6:4 کی یہ عبارت دیکھیں، شمع یسریل یہوے الوہینو یہوے اخد، یعنی سنو اے اسرائیل، ہمارا خداوند
خداوند ایک ہے۔ یہ الفاظ قرآن کی آیت قل هو اللہ احد کہو وہ اللہ ایک ہے کے مطابق ہیں۔ تو ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں بائبل میں اب بھی سچائی کے آثار موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ اگر آپ مزید ایسے حوالوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے تجوید کورس کو ضرور چیک کریں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی۔